دیکھو سارے تکو لک ایٹ می، کہانیاں کروانا ہے. کہتا جی نبی کے ساتھ کیوں کمپیئر کرواتے ہو؟ اس لیے کہ ہمارا نبی وہ ہے جس کی قبر مدینے میں، ہم نے کلمہ اس کا پڑھا ہوا ہے نا. تمہارا نبی کون ہے وہ بتاؤ. کہیں وہ تو نہیں ہے جس نے کہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا، بایزید بستامی؟ ہاں، اور تمہارے مولوی دفاع کر رہے ہیں کہ اللہ بول رہا تھا ان کے منہ سے، اور اللہ تو نبی کے منہ سے نہیں بولتا. وہاں میں بھی آیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جو ان کو وحی کی جاتی ہے. اور تو ہر وقت با یزید فقر با یزید فقر جنید و با یزید، یہ وہ شعر پڑھتا رہتا ہے ڈاکٹر اقبال کے. غوث پاک فرماتے ہیں 3 سال میں نے کچھ نہیں کھایا پیا. 3 سال کے بعد خضر علیہ السلام 2 روغنی روٹیاں، جس کو آپ پراٹھا کہتے ہیں یا شیر مال کہتے ہیں، 2 روغنی روٹیاں اور دودھ کا پیالہ لے کر آئے اور مجھے کہا کہ کھاؤ. تو غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کہہ دیا میں نے اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. تو خضر علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ ہی نے بھیجا ہے. حضرت خضر کہتے ہیں یہ آج تک زندہ ہے، آج تے چھاڑ دو. حضور کے زمانے میں تھے؟ جی تھے. تو جب نبی علیہ السلام نے دعوی نبوت کیا تو سب سے پہلے تو خضر کو آ کے ان کی دعوت قبول کرنی چاہیے تھی نا، کیونکہ ہے کہ جب میں تمہیں پیغمبر بنا کے بھیجوں اور کوئی اور پیغمبر آئے تو تم نے اس کو ویلکم کہنا ہے. تو حضرت خضر نے کہاں پہ، خضر اردو میں بولتے ہیں لفظ خضر ہے، خضر دواد کے ساتھ. یہ کوئی ضعیف روایت دکھائیں کہ حضرت خضر حضور کے پاس آتے ہیں اور کہیں یا رسول اللہ میں آپ پہ ایمان لایا ہوں. جبرائیل کا تو آتا ہے انسانی شکل میں آئے ہیں، خضر کا کہیں پہ آتا ہے؟ تو جعلی سارا کام بنایا ہوا ہے. وہ خضر موسیٰ کے زمانے میں تھا، وہ فرشتہ تھا، پیغمبر تھا، واللہ عالم. وہ ایک واقعہ رپورٹ ہوا، دیٹس آل. اللہ ہی نے بھیجا ہے. تو غوث پاک نے فرمایا اگر رب نے بھیجا تو وہ کہے گا تو کھاؤں گا. غیب سے آواز آتی تھی اے عبد القادر تجھے میرے حق کی قسم کھا، تجھے میرے حق کی قسم دی. اچھا خضر بھی ان کا جو ہے نا، ان کا خضر وہ اتنا ہوشیار ہے، حضور کے زمانے میں غائب، غزوہ بدر میں غائب، احد میں غائب، قادسیہ یرموک میں غائب، بعض جا کے بابے انہوں پہ ملتا ہے. وہ بیسیکلی شیطان ہے جو انسانی شکل میں ان کو ملتا ہے. نبی علیہ السلام کی تو یہ تعلیمات ہی نہیں ہے. خدا کا نام ہے، اگر یہ آپ نے بزرگوں کی بزرگی بچانی ہے تو یہ جھوٹ بولنا چھوڑیں. بہجت الاسرار میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں درخت کے جنگلوں میں سالوں رہا، درخت کے پتوں پر میرا گزارا ہوتا، مجھے پہننے کے لیے ہر سال ایک شخص اون کا ایک جبہ لا کر دیتا تھا جس کو میں پہنا کرتا تھا. میں کانٹوں پر ننگے پاؤں چلتا تھا، خوفناک غاروں اور بھیانک وادیوں میں بغیر خوف کے داخل ہو جاتا. یہ حرام ہے اس طرح کرنا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص کے باپ عمر بن عاص نے شکایت کی کہ عبداللہ بن عمر بن عاص کی بیوی نے مجھے شکایت کی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا، پوری رات نمازیں پڑھتا ہے. آپ نے عبداللہ بن عمر بن عاص کو بلا کے ڈانٹا اور آپ نے فرمایا اے عبداللہ تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیرے جسم کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیرے خاندان کا بھی تجھ پہ حق ہے. اگر روزانہ رات کو جاگے گا تو تیری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی. رات کو آرام بھی کیا کر، اپنی بیوی کے پاس بھی جایا کر. آپ کے بزرگ بابے جو ہیں یہ امپریس تھے یہودیوں کے راہبوں سے اور عیسائیوں کے راہبوں سے اور ہندوؤں کے راہبوں سے، تو بہر فرق تو ہوگا نا. پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تو قیامت میں بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ چلے جائیں. فرماتے قیامت کے روز میں اس وقت تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لو. تو اگر نبی علیہ السلام کے چچا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی اور سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے تو بابے تے شاہی کوئی نہیں جڑے کہندے نے جناب اسی تانوں جنت ہی لے جائیں گے ساڈے مرید ہو جاؤ. ہاں جنہوں نے قرآن و سنت پڑھا نہیں انہوں نے آپ کو یہی لارے لپے لگا کے رکھنے ہیں نا. فرمایا مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم میرا قدم اس وقت تک جنت کو نہیں اٹھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں. اور دوسری طرف وہ کتنی رکت انگیز حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب قرآن کی یہ آیات نازل ہوئی نا کہ اے نبی اپنے قریبی رشتہ دار کو آخرت کا رشتہ داروں کو ڈر سنائیے، تو آپ نے پھر ایک ایک رشتہ دار کو بلا کر کہا. آپ نے فرمایا اے نبی کے چچا عباس میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے قیامت کے دن تجھے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی پھوپھی صفیہ
میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے نبی کی بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، لیکن آخرت میں اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ایک مرتبہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بغداد کی نظر سے غائب ہو گئے۔ لوگوں نے معلوم کیا کہ کہاں گئے، دجلہ کی طرف پتہ چلا تشریف لے گئے ہیں۔ تلاش کرتے گئے، دیکھا کہ آپ پانی پر چل رہے ہیں اور مچھلیاں نکل نکل کر آپ کو سلام کر رہی ہیں، قدم چوم رہی ہیں۔ کہانیاں اتنی بڑی کہانی ہے۔ اور میرے بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کو کئی بار بتایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عمر کے دور میں گورنر بنے تو رومن امپائر کے ساتھ جنگیں جاری رہتی تھیں، تو وہ سمندروں میں ان کی بہت بڑی یعنی آرمی موجود تھی، بڑے بڑے بحری جہاز تھے۔ تو حضرت معاویہ نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ آپ مجھے اجازت دیں میں بھی ایک بحری بیڑا تیار کروں۔ تو حضرت عمر نے کہا بھئی میں تمہیں اجازت دیں، میں یعنی اپنے ساتھیوں کی لائف سٹیک پہ لگا کے، رسک پہ لگا کے میں بحری بیڑا بنانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اسی اسنا میں ایک بڑی نفیس جائے نماز دیکھی، ایک تخت سلیمانی کی طرح ہوا میں معلق ہو کر بچھ گئی۔ اتنے میں بہت سے لوگ آ کر جائے نماز کے گرد جمع ہو گئے۔ ظہر کا وقت تھا، تکبیر ہوئی، حضور امام ہوئے، نماز قائم ہوئی۔ جب آپ تکبیر کہتے تو حاملان عرش اٹھانے والے فرشتے آپ کے ساتھ تکبیر کہتے۔ جب آپ تسبیح پڑھتے تو ساتوں آسمان کے فرشتے آپ کے ساتھ تسبیح پڑھتے، اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو آپ کے لبوں سے سبز رنگ کا نور نکل کر آسمان کی طرف جاتا۔ یعنی صحابہ کرام کے تو کہیں دماغ میں نہیں سن کہ بابے سمندر تو ٹور بھی لیندے نے۔ احمد انہوں ہی دسنا چاہ رہے ہیں کہ کتنی بڑی کہانی ہے۔ پھر حضرت عثمان کے دور میں دوبارہ سے ریکویسٹ کی گئی تو حضرت عثمان نے پھر ان کو اجازت دی اس حوالے سے کہ بحری بیڑا، پہلا بحری بیڑا پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں تیار ہوا ہے۔ اس کی میں نے انجینئرنگ کی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کو تو یہ وہم بھی نہیں تھا کہ سمندر کے اوپر چلا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بندے کے مروان لگے ہو، وہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھی تے پانی اتنے ٹورنا شروع کرتا۔ سر پانی چھڑ دو، میں تو ایتھے ایک نالے تو کوئی ٹور کے تو کو بزرگ دسے بسم اللہ پڑھ کے۔ بلکہ کئی بزرگوں کو تو تیراکی نہیں آتی ہوگی، ان کو تو آپ 8 فٹ پانی میں بھی ڈال دیں تو یہ زندہ نہیں باہر نکل سکتے۔ اس میں ایک شخص تھا اور وہ بڑے پائے کا بزرگ تھا، اللہ کا ولی تھا، وہ 70,000 کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اور انہیں انتہائی حاجت محسوس ہو رہی۔ وہ ٹوائلٹ جانا چاہتے تھے، اجابت خانہ بیت الخلا جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنی اجابت کو کنٹرول کرنا چاہا، جتنی دیر کنٹرول کر سکتے تھے کرے، لیکن اجابت اب اپنی انتہا کو پہنچی، شدت انتہا کو پہنچی تو بڑے بے چین ہو گئے، کیونکہ اب 25-50 آدمی ہو تو ایسا ہٹا کے نکل جائیں گے، ادھر پلٹے تو 20,000، ادھر پلٹے تو 40,000، پیچھے دیکھے تو 50,000، کہاں سے جائیں گے؟ بیچ میں بیٹھے ہوئے، ضرورت آ رہی ہے، بے چین و بے قرار ہو گئے۔ اسی بے قراری کے عالم میں غوث پاک سرکار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، سرکار اب میں کیا کروں؟ ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور انتہا شدت کے ساتھ۔ غوث پاک سرکار، حالانکہ انہوں نے آواز نہیں دی، بس خالی اندر آپ کی طبیعت میں محسوس ہوتا ہے غوث پاک کیا کروں؟ غوث پاک سرکار ایسے بازو سے اپنا رومال اٹھاتے ہیں اور ان کی طرف پھینک دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ اب سائنٹیفک دور ہے، ادھر آپ نے ایشوز کو پیش کرنا ہے تو آپ نے ایک بکش فارم میں پیش کرنا ہے کہ ہاں یہ اس طرح نہیں، اس طرح ہے۔ جیسے ہی پھینکے وہ رومال اڑتا ہوا ان کے اوپر جا کر گرتا ہے، اس بزرگ پر جن کو حاجت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں خدا کی قسم رومال قریب آیا جب مجھ پر گرنے لگا تو میں اس رومال کے گرنے کے وجہ سے آنکھ یوں بند کیا، جیسے ہی بند کیا پھر میں نے جب آنکھ کھولی تو میں کیا محسوس کرتا ہوں؟ میں جنگل میں بیٹھا ہوا ہوں۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو معجزات اور کرامات کو ہم مانتے ہیں لیکن یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، الا ایک انبیاء کے ساتھ معجزات اٹیچ ہیں۔ کرامت اللہ تعالیٰ جس کے اوپر ظاہر کرتے ہیں۔ ادھر پلٹ کر دیکھتا ہوں انسان تو انسان، چرند پرند بھی نظر نہیں آتا، تو مجھے شدت سے ضرورت آ رہی تھی، میں نے ایک کونا دیکھا اور وہاں ضرورت کر لی، ضرورت سے فارغ ہوا، پھر ایک جگہ گیا، پانی ملا، وہاں سے وضو بھی کر لیا، وضو کر کے پھر میں نے سوچا کہ میں کہاں ہوں؟ غوث پاک کی مجلس میں تھا، یہاں کہاں گا؟ ابھی خیال کر ہی رہا ہوں، چہرے پہ سے رومال ہٹایا تو پھر غوث پاک کی مجلس میں بیٹھا ہوا۔ یہ جس طرح سپرمین اور ٹارزن بنا کے پیش کرتے ہیں نا بزرگوں کو، تو چونکہ ان کے دعوے ہیں نا تو کر کے بتائیں۔ وہ حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، اس نے یہ واقعہ سنایا کہ میری بیٹی کنواری ہے، خوبصورت ہے، چھت پہ چڑھی اور جن لے گیا ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا جنگل کی طرف جاؤ، وہاں 5 ٹیلے ہیں، 5ویں ٹیلے کے پاس جا کر بیٹھو اور اپنے گرد ایک دائرہ لکڑی سے کھینچ لینا اور یہ کہنا دائرہ بناتے ہوئے بسم اللہ علی نیت عبد القادر، اتنا کہنا اور دائرہ بنا لینا۔ تمہارے پاس بہت سی چیزیں آئیں گی لیکن اس دائرے میں داخل نہیں ہوں گی، ڈرنا اور گھبرانا نہیں۔ نبی علیہ السلام سے اگر نبی علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے تو جب ان سے یہ بات کی جاتی تھی تو وہ فزیکلی سب کے سامنے کرتے تھے،
बुखारी मुस्लिम में हदीस है, बारिश नहीं हो रही थी तो एक सहाबी ने खड़े होकर कहा, या रसूलल्लाह, अल्लाह के हुजूर दुआ करें। वो कहते हैं हम चिलचिलाती धूप में गए हैं और वापस आए हैं तो बारिश शुरू हो गई थी, और इतनी बारिश हुई कि अगले जुमे तक होती रही, और अगले जुमे वही शख्स दोबारा खड़ा हुआ कि या रसूलल्लाह आप दुआ करें कि हमारी इर्द गिर्द ज़मीनों पे तो बारिश हो, हमारे घरों पे ना हो, घर की छतें टपकना शुरू हो गई हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी मुबारक उंगली से यूं इशारे किए और वो बादल फटने शुरू हो गए, ठीक है। और वो कहते हैं जब हम अगले जुम्मे के लिए गए, बारिश में थे, तो वापस आए तो धूप थी। तो मेरे भाई ये यानी नबी अलैहिस्सलाम ने तो सब कुछ करके बताया ना। आपका जिन बुजुर्गों के बारे में क्लेम है तो हम उनको साइंटिफिकली इस तरह चीज़ों पे चेक करेंगे, ये सबके सामने फिजिकली करके बताएंगे। उसने इसी तरह किया, वो चला गया, दायरा बना लिया, जिन्नों के गिरोह आए उसके पास, बड़ी बड़ी शक्लें बनाकर आए, मगर वो गौसे पाक की बात पर यकीन करते हुए उसी तरह बैठा रहा। फरमाया बादशाह आएगा जिन्नों का तुम्हारे पास। रात को आते रहे दूसरे, सुबह सुबह जिन्नों का बादशाह आया उसके पास एक लश्कर के साथ, और वो दायरे में दाखिल नहीं हुआ, उसके पास आके पूछा कैसे बैठे हो? उसने कहा मुझे गौसे पाक ने भेजा है, हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने भेजा है। इतना कहा तो बादशाह उस शख्स के पास आके ज़मीन पर बैठ गया और कहने लगा तुम्हारी क्या हाजत है? इसने सारी बात सुनाई तो उसने अपने साथियों से कहा यह काम किसने किया है? उन्होंने कहा हमें नहीं मालूम। उनका पता करो। तो चीन, कहाँ बगदाद और कहाँ चाइना, चीन के एक जिन ने यह हरकत की थी, उसको पेश किया गया, लड़की उसके पास थी। वो जब आया तो बादशाह ने, जिन्नों के बादशाह ने उससे पूछा तुझे किस चीज़ ने इस पर बरंगेख्ता किया, कुकसाया तुझे कि तू गौसे पाक के इलाके से लड़की उठा के ले जाए? और मैं आपको बताऊं, नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत को जस्टिफाई करने वाली सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हज़ारों कैमरे आपके ऊपर फिट थे। ये जो आपके सहाबा थे, सफरो हज़र हर वक्त आपके साथ थे। अगर आपके करैक्टर में कहीं ज़रा सी भी झोल होती ना, तो आपकी वफात के बाद आपके वो साथी जो जानिसार हमेशा से आपके साथ थे, एक तो वो थे ना जो फतह मक्का पे तुलका बने, माफिया मांगी, और एक हुजूर का गलबा देख के उसे एक सरदार का गलबा तसव्वुर करते हुए इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह के तहत वो इस्लाम में दाखिल हो गए। वो मोटिवेशनल तो उनका ईमान नहीं था, लेकिन जो साबिकून अल अव्वलून जो शुरू से हुजूर के साथ अटैच थे, जो बंदा साथ अटैच होता है ना जी, उसको उस बंदे की कमज़ोरियाँ और खूबियाँ पता होती हैं। कहीं ना कहीं बंदा एक्सपोज हो जाता है। जिसके साथ हज़ारों लोग अटैच हों और हुजूर की वफात के बाद उनमें से कोई बंदा टच से मस ना हो, और कमिटमेंट का ये लेवल हो कि हज़ारों लोग जब उस दीन को छोड़ जाएं तो चंद मुट्ठी भर लोग इतने कॉन्फिडेंट हों कि हमारे नबी ने हमसे वादा किया था कि रोमन और पर्शियन एम्पायर गिरेगी, हम थोड़े से ही लेकिन हम टकराएंगे, अल्लाह हमें फतह देगा, ये कॉन्फिडेंस लेवल हो। यही नबी अलैहिस्सलाम की यानी नबूवत की सदाकत है, ये दलील है सबसे बड़ी। तेरी इतनी जुर्रत कैसे हुई? उसने हुक्म दिया इसकी गर्दन उड़ा दी जाए। उसकी गर्दन उड़ा दी गई, बेटी उसके हवाले कर दी। तो मैंने उस बादशाह से कहा तुम गौस पाक का इतना कहना मानते हो, उनके नाम का इतना असर? तो उसने कहा वो जिस तरह अल्लाह की अता से बगदाद में बैठे हैं, वो पूरी कायनात में तसर्रुफ करते हैं। जिन्नों इंसानों पर उनको इख्तियार दिया गया है, हम उनकी नाफरमानी कर सकते नहीं। तो नबी अलैहिस्सलाम पे हज़ारों कैमरे फिट थे। कहीं आपके करैक्टर में कोई झोल होती, आपकी बीवियों के जरिए बाहर निकल सकती थी बात, आपके दोस्तों के जरिए बाहर निकल सकती थी, और आप जिन बुजुर्गों को मानते हैं उनकी क्या क्या बातें बाहर निकलती हैं। पुरानों की निकलती थी, वो मैंने निकाल दी हैं, और नयों की तो इसलिए निकल रही हैं कि पुराने ज़माने में भी अगर उनको उसी तरीके से पुरानों को भी चेक किया जाता क्रिटिकली कैमरों के जरिए या बाकी मामलात के जरिए, तो आप देख लेते कि उनके भी माशाल्लाह इल्ला माशाल्लाह अच्छे लोग भी होंगे। मैंने ये नहीं कहता कि बुरे लोग ही हैं सारे, लेकिन ये है कि ये बड़ी मुश्किल से हुस्न ज़न कायम रहता है कि आप इतने इतने यानी अजीब व गरीब किस्म के दावे करते हैं। रात के सन्नाटे में खौफनाक जिन्नात मेरे हिसार के बाहर गुजरते रहे। जिन्नात की शक्लें इस कदर हैबतनाक थी कि मुझसे देखी ना जाती थी। सहरी के वक्त जिन्नात का बादशाह घोड़े पर सवार आया, उसके इर्द गिर्द भी जिन्नात का हुजूम था। हिसार के बाहर ही से उसने मेरी हाजत दरियाफ्त की। मैंने बताया कि मुझे हुजूर गौसुल आज़म अलैहि रहमतुल्लाहिल अकरम ने तुम्हारे पास भेजा। इतना सुनना था कि एकदम वो घोड़े से उतर आया और जमीन पर बैठ गया। दूसरे सारे जिन्नात भी दायरे के बाहर बैठ गए। मैंने अपनी लड़की की गुमशुदगी का वाकया सुनाया। उसने तमाम जिन्नात ने ऐलान किया कि लड़की को कौन ले गया। चंद ही लम्हों में जिन्नात ने एक चीनी जिन को पकड़कर बतौर मुजरिम हाजिर कर दिया। जिन्नात के बादशाह ने उससे पूछा, कुतबे वक्त हजरत गौसुल आज़म अलैहि रहमतुल्लाहिल अकरम के शहर से तुमने लड़की क्यों उठाई? वो कांपते हुए बोला, आरी जा, मैं देखते ही उस पर आशिक हो गया था। बादशाह ने उस चीनी जिन
की गर्दन मारने का हुक्म सादिर किया और मेरी प्यारी बेटी फातिमा मेरे सुपुर्द कर दी। اور نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں مکے مدینے، پیشاب کرنے کے لیے اپنے ٹوائلٹ میں جاتے ہیں. ان کے تو ٹوائلٹس کو لگائیں تالے، انہوں کو جتنے نماز پڑھنی ہے استنجا بھی اتھے ہی کرو جا کے روحانی طور تے تم لگ پتہ جائے گا روحانی طور سے کدھر جا سکے. یعنی جو بندہ یہاں بیٹھے بیٹھے مکے اور مدینے جا کے نمازیں پڑھ رہا ہے، استنجا کرنے کے لیے وہ کیوں اٹیچ باتھ میں جاتا ہے؟ اتنی بڑی ایکٹیویٹی وہ پرفارم کر رہا ہے تو استنجا بھی ہوتے ہی کرو. ٹھیک ہے، ان کے آپ ٹوائلٹ بند کریں، ان کے اوپر سی سی ٹی وی کیمرے لگائیں اور دیکھیں پھر جناب یہ کتنی دیر آپ کو نمازیں پڑھ کے بتاتے ہیں. سب کہانیاں ان کی کھل جائیں گی. اور میں تو بارہا کہتا ہوں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا. یہ غریب نواز کے ساتھ ناانصافی، غریب نواز کے ساتھ ناانصافی ہے. یہ کہ 90 لاکھ تو اس وقت پڑھائے جب زمین کے اوپر زمین کے اندر جانے کے بعد کتنے پڑھائے ان کی تو گنتی کی تعداد ہی نہیں. کئی روایتیں واقعات موجود ہیں، غریب نواز نے اپنی قبر میں رہ کر بھی لوگوں کو کلمہ پڑھایا. انگریز آیا اسلام قبول کر کے جب کسی سے ملاقات ہوئی، کہا کس نے کلمہ پڑھا؟ نہیں میرے پاس تو کوئی نہیں پہنچا. کلمہ کس نے پڑھا؟ کہ مجھے کلمہ تو غریب نواز کی مزار نے پڑھایا. کہا کہ ایسے ٹورسٹ میں یہاں آیا، ہندوستان میں تاریخی مقامات کو دیکھوں. جب یہاں آیا تو اجمیر کا چرچا سنا. جب وہاں پہنچا میں نے دیکھا کہ وہاں تو کرسچن بھی موجود ہے، وہاں ہندو بھی موجود ہے، وہاں سکھ بھی موجود ہے، عیسائی بھی موجود ہے. دامن بچھا کر بھکاری بن کر خیرات دینے کے لیے موجود ہے. تو میرے دل نے کہا کہ یہ مزار تو لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہی ہے. مزار میں سونے والا مزار میں جانے کے بعد حکومت کر سکتا ہے، تو جب زمین کے اوپر تھا تو اس کی حکومت کا عالم کیا ہو. اس دل نے کہا یہ سچا، اس مزار والے کا دین سچا، کلمہ پڑھا مسلمان ہو. وہ کہنے لگے جی بال بڑھ گئے تھے، انہوں نے کہا تیرے نبی کی سنت ٹوٹ رہی ہے تو اس لیے مجھے کچھ پیسے دے دے. یار اللہ کے بندو، وہ کہتے ہیں سال ہوا ہے کچھ نہیں آپ سے مانگا، اب یہ سنت ٹوٹنے، تو سنت بھی ٹوٹنے لگی تو ابھی بھی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. جس نے سال آپ کو بغیر کھائے پیے سارا کچھ معاملہ کر دیا ہے تو روحانی طور پہ بال کٹ جائیں خود بخود ہی. روحانی طور پہ اگر بندہ زندہ ہے تو بال بھی روحانی طور پہ کٹ جائیں، ناخن کٹ جائیں، ختنہ بھی ہو جائے. روحانی طور پہ نہیں ہوتا. سب کہانی ہے جناب. تو اللہ تعالیٰ ہمیں فہم اور عقل دے اور ہم چیزوں کو صحیح طریقے سے سمجھیں. ٹھیک ہوگا؟ جزاکم اللہ خیر. 3 طرح کا واز کرتے تھے. فرماتے تھے پہلے شریعت کے احکام بیان کروں گا، وہ کرتے فرماتے اب طریقت کے احکام بیان کروں گا، اس کے بعد فرماتے اب حقیقت بیان کروں گا. معرفت کی باتیں کرتے لوگوں پہ وجد ہو جاتا، ہو کر کے باہو ہو جاتے تھے. جنازے اٹھتے تھے آپ کی مجلس سے، یعنی لوگ تاب نہیں لاتے تھے، اسی کیفیت میں انتقال ہو جاتا تھا. جنازے اٹھا کرتے تھے. کوئی کریٹو ورک بھی کیتا جائے، کوئی پازیٹیو ورک بھی کیتا جائے، ساڑھے ہی سے بندے اپنے ہی بندے مار دے رہے ہو. یوٹیوب پہ گستاخانہ ویڈیوز چڑھانے والے تو کوئی نہیں آپ نے نگاہ مار کے ختم کیا. ان کی ہارڈ ڈسک سے ڈیٹا تو آپ نے کوئی نہیں ڈیلیٹ کروایا. کس نبی کے ماننے والے ہو؟ پھر ہم صحیح کہتے ہیں نا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیمبر اور ہے، بابوں کا پیمبر اور. اگرچہ وہ دعویٰ تو یہی کرتے ہیں کہ ہم اسی اللہ رسول کو مانتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی وہ ان تعلیمات پہ نہیں چل رہے جو اللہ اس کے رسول کی ہیں عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر ہم صحیح تو چیختے ہیں بھائی. کس پیغمبر کی بات کر رہے ہو؟ ہمارے پیغمبر کے بارے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انس بن مالک کہتے ہیں، صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ 10 سال میں نے حضور کو وضو کروایا ہے. تمہارے بابے کو جس نے تھوڑا سا وضو کروایا اس نے تو مرید ہی مار چھڑیا. 10 سال حضور کی خدمت میں رہا. میں 10 سال کا بچہ تھا، میری والدہ چھوڑ گئی کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا، اور جب 20 سال کے ہوئے تو نبی الاسلام دنیا سے تشریف لے گئے. وہ کہتے ہیں 10 سال میں نبی الاسلام کے خادم کی حیثیت سے رہا. 10 سالوں میں آپ نے ایک دفعہ بھی مجھے کبھی نہیں کہا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. کبھی ڈانٹا بھی نہیں. میں بچوں میں جا کے کھیلتا تھا، نبی الاسلام نے کام سے بھیجا ہوتا تھا. آپ علیہ السلام نے کبھی میرے اوپر غصہ نہیں کھایا. زیادہ سے زیادہ یہ ہوا ہے کہ باہر آئے اور پیار سے بلایا، 19 میں نے تمہیں کام بھیجا تھا، بس. ڈانٹا نہیں کبھی بھی. کیا کیوں کیسے کبھی کچھ نہیں. بالکل بچوں کی طرح پیار کیا. اب مجھے بتاؤ اگر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی بچانی ہے تو پھر یہ واقعہ تو پھر صراحتاً نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے.
راوی کا قول ہے کہ میں نے خلیفہ کو ایک دن حضرت سیدنا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں دیکھا کہ عرض کر رہا ہے کہ حضور میں آپ سے کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل اطمینان پائے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں غیب سے سیب چاہتا ہوں، اور پورے عراق میں اس وقت سیب نہیں ہوتے تھے. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہوا میں ہاتھ بڑھایا تو 2 سیب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھے. وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اب یہ قیامت تک کوئی بزرگ اس قسم کا کارنامہ نہیں کر سکے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب میڈیا کا دور ہے، اب جیو نیوز کا دور ہے، اب ARY ایکسپریس، دنیا ٹی وی، BBC، CNN، اس کے سامنے پبلکلی آ کے یہ چیز پروف کرنی ہوگی. وہ تو ہر چیز ادھیڑ کے جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیں گے، سارا چٹا بٹا کھول کے رکھ دیں گے. تو اس حوالے سے یہ سب کی سب چیزیں جھوٹ پہ چل رہی تھی، اس لیے اب آپ کو آج کل کوئی ایسے واقعات نہیں نظر آئیں گے. ورنہ دعویٰ تو ہے نا جی ہر وقت اللہ کے اولیاء سے. اب اولیاء بھی ان کے لیے اس قسم کے کرتب دکھانے والے لوگ رہ گئے. جی دنیا خالی نہیں ہوتی تو اونٹتے آمن اولیاء سامنے اونٹتے ضرورت ہے زیادہ. اب تو لوگ قرآن و سنت پڑھ کے ان کے بقول گمراہ ہو رہے ہیں، تو اس وقت تو زیادہ ضرورت ہے کہ یہ لوگ سامنے آئے اور کرتب کر کے لوگوں کو دکھائیں. لیکن یہ اب انشاءاللہ نہیں لائیں گے، اس قسم کا کوئی کام نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کے اوپر بہت بڑا میڈیا کا چیک لگ چکا ہے الحمدللہ. اور صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی بیعت کے لیے بھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا، اور ان کے پیر مریدیاں کیچ کرتے ہیں ان کے کہنے پہ. تو اب مجھے بتائیں یہ بزرگوں کی توہین یہ کروا رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں؟ اور بھائی جب تم یہ کہو گے کہ تمہارے ایک پیر نے نقشبند سلسلے کے جو بزرگ ہیں بہاول حق نقشبند، ہاں وہ بخارے سے چل پڑے، ہاں مریدنی مینارے سے چل پڑی، ہاں جی، اور کیچ کر کے اتار دیا. حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں. آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے. جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو. خیر اس کو چھت پہ لے گئے. جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا، وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے. تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا شیئا للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقشبند. اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا. جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا. تو حیرت زدہ ہوگی، حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم. تو چبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل پکڑ کر اتارا. یہ الفاظ ہیں اس مولوی کے، پکڑ کر اتارا. جب تمہارے بابے نامحرم مریدنیاں کیچ کریں گے تو ہم تمہیں نہ بتائیں کہ اللہ کے بندو یہ کون سا دین ہے جو تم پیش کر رہے ہو. اور کہتے ہیں کہ جی وہ ہزاروں کلومیٹر دور سے آگے یہ منارے سے اس کو پھینکا گیا، وہ بخارے سے چل پڑے. اللہ کے بندو صحیح مسلم شریف کھولو. بنو سلمہ جو ہیں وہ مسجد نبوی کے پاس شفٹ ہونے لگے، چوراہے پہ کھڑے تھے، نبی علیہ السلام پاس سے گزرے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم مدینہ شریف شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم گاؤں سے آتے ہیں تو نماز میں لیٹ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ارادہ کیا کہ ہم یہاں پہ شفٹ ہو جائیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے قدم چل کے آتے ہو نا اللہ کے حضور یہ نیکی لکھی جاتی ہے. تو انہوں نے مدینہ شریف نبی علیہ السلام کی صحبت میں شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر کے واپس اپنے گاؤں چلے گئے. نبی علیہ السلام نے انہیں کیوں نہیں مشورہ دیا کہ تم بھی وہ اس گاؤں سے اڑ کے آ جانا، جس طرح وہ بخارے سے اڑ کے مینارے سے اڑنے والی کو کیچ کرے گا تو تم اڑ کے آ جایا کرو جو تمہیں آنے میں اتنی تکلیف ہوتی ہے. اس زمانے میں تو کوئی نہیں تھا اڑتا. امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ غوث پاک کہتے ہیں کہ انسانوں کے بھی پیر ہیں، ان سب کے پیروں کے پیر کا نام عبد القادر جیلانی ہے. جناتوں کے بھی پیر ہیں، ان سب کے پیروں کے پیر کا نام عبد القادر جیلانی ہے. اور فرشتوں کے بھی پیر ہیں، ان سب کے پیروں کے پیر کا نام عبد القادر جیلانی ہے. یہ میرے مرشد کی شان ہے، غوث پاک کی شان یہ ہے.
پیروں کے پیر ہے. تو کہا کہ اس کے ایک ایک بال سے نور نکل رہا ہے, میں نور دیکھ رہا ہوں. اب وہ نور قادریت کا ان آنکھوں سے نہیں دکھتا, جب دل کی آنکھیں روشن ہوتی ہے تب نظر آتا ہے. کہا اس کا ایک ایک بال منور ہے. لوگ کہتے ہیں نبی کا پورا خاندان نور کیسے؟ او نادان, جو صرف مرید ہو جائے غوث پاک اس کا بھی بال بال نور سے منور کر دیتے ہیں. جب مریدوں کی نورانیت کا یہ عالم ہے تو خود کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب خود کی نورانیت یہ ہے تو ان کے آبا و اجداد کی نورانیت کی شان کیا ہوگی؟ اسی لیے تو اہل سنت کے امام کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. پھر میں یہ کیوں نہ کہوں کہ صحابہ کرام جیسا, اہل البیت جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں, جھوٹ مار رہے ہو تسی, کوڑ مار دے پہ ہو. بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ, یہ غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات. آپ فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بحری جہاز پہ بیٹھا. خود سنا رہا ہے کہ جی ایک بابا جو ہے وہ بحری جہاز کے راستے جا رہا تھا عمرے کے لیے, حج کے لیے, ہاں, اور کیپٹن سے بار بار وہ جھگڑا کر رہا تھا, جی فلاں بندرگاہ آئے گی, پھر فلاں آئے گی, پھر فلاں آئے گی, اتنی دیر لگے گی. تو اس نے آنے واحد میں جو ہے وہ جدے پہنچا دیا. ہاں, کہتے اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا, تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو ایک بابا جی آگے اور آ کے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا؟ تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکرا کے کہنے لگے بزرگو وہ یہ تو جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے ہیں 11 دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا. کہتے ہیں بابا جی چلے گئے. اور بابے کا علمی لیول یہ ہے کہ جدے سے پہلے یلملم ایک جگہ ہے, جدے سے پہلے یلملم ایک جگہ ہے, وہاں اس نے روکنا تھا وہ بھی نہیں رکا, ساروں کے اوپر دم واجب کروا دیا. یہ بابوں کا علمی لیول ہے. ہونا چاہیے تھا کہ سٹوری میں ہوتا کہ پہلے اس نے چھلانگ مروائی, یلملم رکا اور کہا کہ سارے احرام باندھ دو, اور اگلی چھلانگ میں وہ جدے پہنچ گیا. اثر پڑھ کے پھر آئے, وہی سوال. میرے والد صاحب کا بھی وہی جواب, پھر چلے گئے. مغرب پڑھ کے پھر آئے, پھر وہی سوال. کس دفعہ میرے والد صاحب غصے میں آ گئے, کہنے لگے بابا جی گل نہ کریے, بار بار نہ ہو میرے گھر, میں تو 11 دن تو پہلے لیا نہیں سکتا, جو تسی لیا سکتے ہو تو لے آؤ. وہ ڈائریکٹ جدے پہنچا دیا. جب اتنی ٹیکنیکل خرابیاں تمہاری ان بابوں کی سٹوریوں میں ہوں گی تو مذاق تو تم اڑوا رہے ہو نا. کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہ آئے گی؟ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مخا. پھر کون سی آئے گی؟ حدیدہ. پھر کون سی آئے گی؟ عدن. پھر کون سی آئے گی؟ میرے والد صاحب نے کہا جدہ. تو بابا جی کہتے ہیں پھر ویکھو جدہ آ گیا جی. تذکرہ غوثیہ. پھر ہم تم وہی حدیث سنائیں گے صحیح مسلم والی کہ صحابہ کرام تو اڑ کے نہیں آ سکتے تھے. بنو سلمہ سے جب نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگ مدینہ شریف شفٹ ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں, ان کا یا رسول اللہ گاؤں سے چل کے آنا پڑتا ہے, مسجد میں پہنچنے میں ایک تردد ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا جتنے قدم چل کے آتے ہو نا اتنا ثواب لکھا جاتا ہے. تو وہ واپس گاؤں میں شفٹ ہو گئے. صحابہ کرام تو اڑ کے نہیں پہنچ سکے, اور تمہارے بابے پورے بحری جہازوں کو جو ہے نا وہ اڑوا کے تو غائب کروا کے تو پہنچا دیتے ہیں. اور جی تخت بلقیس بھی آ گئے, اور چھاڑ دو تخت بلقیس آ گیا سی, پھر میرا بھی یہ تخت آیا ہوا ہے جی. ہاں, تخت بلقیس کی تو سند نازل ہوئی ہے قرآن میں, اس کی بنیاد پہ تمہارے بابوں کے تخت ہم کیسے مان لیں؟ آؤ نا اسٹیچو آف لبرٹی وہاں سے غائب کر کے مارگلا ہلز پہ رکھو, میں تمہارا فرقہ اڈاپٹ کر لوں گا, اور ٹائم قیامت تک جائے. جھوٹ تو نہ بولو, کس واقعے کو کدھر جوڑ دیتے ہو؟ تو یہ بابوں کی بے عزتی تم خود کرواتے ہو, ہم نے تو نہیں کہا کہ تم اس قسم کے واقعات بیان کرو. میرے مرشد نے پڑھنا شروع کر دیا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ پوری پڑھ لی, اس کے بعد الف لام میم شروع کر دی, اور پوری سورہ بقرہ بھی سنا دی. یہاں تک کہ میرے مرشد پاک نے 5 سال کی عمر میں بغیر کسی ظاہری استاذ کے پاس پڑھے 18 پارے پڑھ کر سنا دیے, اور وہ بھی زبان. اس بزرگ نے عرض کی شہزادے اور بھی پڑھیے نا. فرمانے لگے بس مجھے اتنا ہی یاد ہے, میں 18 پارے کا حافظ ہوں, کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا. جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت میری ماں جب پڑھا کرتی تھی تو میں نے سن کر یاد کر لیا تھا. اسی سے وہ انہوں نے کہانی نکال لی ہے نا کہ شیخ عبد القادر جیلانی جو پیدا ہوئے تھے 14 سپارے فصل. ایسے پاسبل نہیں ہے, بالکل جھوٹ ہے. یعنی صحابہ کرام تو صحابہ صفحہ بچارے بیٹھ کے پورا دن حضور سے تعلیم حاصل کرتے تھے, تو انہوں نے تو قرآن یاد نہیں کیا, اور یہ کہتے ہیں کہ جناب پیدائشی حافظ سن. ماں نے بھیجا, بسم اللہ کریں, قرآن شریف پڑھیں.
استاد صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت نے 14 اور ایک روایت کے مطابق 18 پارے زبانی سنا دیے. وہ استاد کہنے لگا یہ بچہ پڑھنے آیا ہے یا پڑھانے آیا ہے؟ ہیں ماں بھیج رہی ہے بسم اللہ کراؤ اس کو 18 پارے یاد ہے. ادھر بچہ کہہ رہا تھا استاد جی پہلا پڑھا ہوا تو سن لو. پیغام بھیجا ماں کے پاس یہ ماجرا کیا ہے؟ تم نے بھیجا ہے بسم اللہ کے لیے، اس کو 18 پارے یاد ہیں. تو ماں کہتی ہے کوئی تعجب کی بات نہیں، مجھے 18 پارے یاد ہیں، جب یہ پیٹ میں تھا میں پڑھتی تھی، اس نے سن کر وہیں یاد کر لی ہے. اور تمہارے جو باپا جانی ہیں اس کے بھی مرشدی تار ہے نا، وہ جب کرامت یہ بتائیں گے کہ ایک دعوت اسلامی کے مفتی صاحب کی قبر پہ ایک مدنی قافلہ جب گیا تو اندر سے قرات کی آواز سنائی دے رہی تھی مفتی دعوت اسلامی کی بارگاہ میں. تو انہوں نے وہ بتایا کہ ہم اس وقت مفتی دعوت اسلامی قدس سرہ السامی کے مزار پر حاضر ہیں، اور ہم دونوں نے بالکل ہوش و حواس میں اپنے کانوں سے سنا کہ اندر میں با جماعت نماز پڑھی جا رہی ہے. اور باپا جانی سے غلطی یہ ہو گئی کہ وہ کہتے ہیں جی زور کی نماز کا وقت تھا اور قبر سے آواز آ رہی تھی قرات کی. اندر میں نماز پڑھی جا رہی ہے، باقاعدہ قرات سنائی گئی ہم کو. ظہر کا وقت تھا، باقاعدہ وہ قرات سنائی دی گئی. ظہر کا وقت تھا، باقاعدہ وہ قرات سنائی دی گئی. ظہر کا وقت تھا، باقاعدہ وہ قرات سنائی دی گئی، اور سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلاموں کی دعا بھی ہم نے سنی. اندازہ کرو ظہر میں تو قرات اونچی آواز سے ہوتی نہیں ہے، اور خود فقہ حنفی کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر ظہر اثر میں کوئی اونچی قرات کرے گا تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا. سادی ہونا چاہیے تھا، قرات کی آواز آ رہی تھی اور بعد میں کسی نے لقمہ باہر سے دیا تو انہوں نے اینڈ پہ سجدہ صاحب کر لیا. اور دیکھے وہ ریکارڈنگ کرنے والوں نے ریکارڈ کیا، اور کسی بیوقوف کا بھی دماغ نہیں اس طرف گیا، عقل مندوں کا تو جانا ہی نہیں تھا، بیوقوفوں کا چلا جاتا کہ اللہ کے بندو اس میں تو اس نے زور کے نماز کا نام لے لیا، ویسے جنرل بات کر دیتا تو یہ کہانی چل جاتی. اس سے پتہ چلا کہ یہ ٹیکنیکل جو خرابیاں بیچ میں چھوڑتے ہیں نا، اس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ کہانیاں گھڑتے ہیں بیٹھ کے. اسی صاحب نے آ کر کے مجھ سے کہا تھا آپ غوث اعظم کیوں کہتے ہیں؟ اعظم اللہ ہوتا ہے سب سے اعظم. غوث کہیں ٹھیک ہے. سلفی صاحب سے ہم نے کہا کہ آپ کو سرکار عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہنے پر اعتراض ہے، لیکن ایک چوڑا چمار ملک کا پرائم منسٹر بن جائے تو اسے وزیر اعظم کہہ دیتے ہیں، کوئی دقت نہیں آپ کو. وہاں اعظم کہتے ہیں آپ، اعظم کہنے میں آپ کو وہاں جھجک بھی نہیں آتی، اور غوث پاک کو اعظم کہنے میں آپ کو شرم آنے لگتی ہے. یہ اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے. آپ کا اعظم کوئی اور ہے، ہمارا اعظم کوئی اور ہے. میں کسی بزرگ کی توہین نہیں کرتا، تم خود کرواتے ہو. جب تم یہ کہو گے کہ اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، ہاں درخت اس کے پتے اس کے تنے جڑیں بھی سونے کی ہو گئی. داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم، پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی سارا. سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ واقعہ اگر کشف المحجوب میں علی حجویری صاحب نے لکھ دیا ہے تو اللہ کے بندو واللہ عالم انہوں نے لکھا نہیں لکھا، انہوں نے بھی لکھا تب بھی اللہ کے بندو یہ پاسبل ہے؟ مجھے بتاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی زمین سونے کی ہے. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا، اور کرتا حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. جب یہ جھوٹ تم بولو گے تو پھر ہم تم سے نہیں پوچھیں گے کہ یار اب وہ بزرگ کدھر گئے ہیں. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم ہری اوم ہری اوم. یہ رانگ نمبر ہے.
اور اس سے بھی بڑھ کر کیا صحابہ کرام کو یہ کرامت نصیب تھی؟ صحیح بخاری میں تو آتا ہے کہ حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے کہا کہ لوگوں تم خوب جانتے ہو کہ میرا کاروبار بڑے اچھے طریقے سے چل رہا تھا، لیکن اب خلافت کی ذمہ داری تم نے مجھ پہ ڈال دی ہے، تو میں اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا، کیونکہ میں تو اوپر دیکھو تو سونا، نیچے دیکھو تو سونا تو نہیں کر سکتا۔ تو صحابہ کرام نے مشورہ کر کے ایک مہاجر کے برابر ان کا وظیفہ بیت المال سے لگایا۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں سونا کر سک رہے تو تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں۔ تے حضور دا گدھا جڑا سی نا انہوں سرکار بھیجدے سن مدینے شریف، جا اوئے جا فلانے نو بلا کے لیا، جا فلانے نو اچھا بولو جی، موبائل نہیں تھے تو سرکار فرماتے تھے کھوتے نو اپنے نو جا فلانے نو بلا کے لیا، کدے کوئی فتوہ نہ ٹھوک مارے دے گل کراؤ پیارے آفریدی۔ اب مولوی کے پاس بھی اتنا علم نہیں ہے جتنا مصطفیٰ کے گدھے کے پاس ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر سورہ توبہ کی آیت نمبر 92 ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غزوہ تبوک کے موقع پر جب یہ عرابی لوگ، بادیہ نشین پینڈو لوگ آپ کے پاس حاضر ہوئے کہ آپ ہمارے لیے کوئی سواری کا بندوبست کر دیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ اس جہاد میں رومن امپائر کے خلاف شریک ہو سکیں، تو تم ان سے فرماتے ہو کہ میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ میں تمہارے لیے سواری کا بندوبست کر سکوں۔ تم دیکھتے ہو کہ یہ تم سے اس حال میں واپس پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ یہ جہاد میں شریک نہیں ہو سکیں گے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام تو روتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ نبی علیہ السلام نے اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا تو نہیں کیا۔ وہ تو جامع ترمذی میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال میں سے سونے کے دینار اور ساز و سامان دیا غزوہ تبوک کے موقع پر۔ انہوں نے بھی سونا بنایا نہیں تھا، محنت سے کمایا ہوا تھا۔ اس سے بھی بڑھ کر سورہ بنی اسرائیل میں 9 معجزات تھے جو نبی علیہ السلام سے کافر کہتے تھے کہ آپ کر کے دکھائیں گے۔ ان میں سے ایک یہ سونے والا بھی تھا، اس کا سونے کا کوئی گھر بن جائے، اوپر دیکھو تو سونا، نیچے دیکھو تو سونا ہو جائے۔ تو اس کے جواب میں کہا گیا ہے نبی تم فرما دو کہ میں بشر ہوں، رسول ہوں، یہ میرا کام نہیں ہے کہ یہ معجزات میں خود سے دکھا سکوں۔ تو مجھے بتاؤ کہ اگر قرآن میں نبی علیہ السلام کی نبوت سٹیک پہ لگ جاتی ہے نعوذ باللہ اس حوالے سے کہ کافر ان کے اوپر یہ ڈیمانڈ رکھ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ ڈیمانڈ بھی پوری نہیں کرتا کہ بھائی ایسا نہیں ہوگا، اللہ چاہے گا تو ہوگا، کہ اس کا سونے کا گھر ہو، تو اگر نبی کے غلام یہ سارے کام کر لیتے تھے تو نبی علیہ السلام کے کیس میں کیوں نہیں ہوا؟ دنیا بقدر ایفرٹ ہے یار، اس لیے یہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنے دیتے، کہتے ہیں تم گمراہ ہو جاؤ گے، یعنی کہ راستے پہ آ جاؤ گے۔ تو جب تم اس قسم کے جھوٹے واقعات کو دین بنا کے پیش کرو گے تو پھر تو ہم یہ کہیں گے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور اس کا ستر کھل جائے تو میں وہیں سے ہاتھ بڑھا کر اس کا ستر ڈھانک دوں۔ مزید میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور اس کا پردہ کھلے میں ڈھانک دوں گا۔ سچا قادری، سارے سچے قادری جڑے نا انڈرویئر پا لو، توتیاں پا لو، اس تو بعد میڈیا دے سامنے آ کے اپنے بزرگاں دی بزرگی دے فن دا مظاہرہ کرو۔ اگر میرے مرید کا ستر مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو میں اس کو چھپانے والا ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، وہاں اس کا پردہ عفت گر رہا ہو، رب نے مجھے وہ طاقت و تصرف عطا فرمایا ہوا ہے، وہ طاقت عطا فرمائی ہوئی ہے کہ میں اس کے گرتے ہوئے پردہ عفت کو سنبھالنے کے لیے حاضر ہو جاتا۔ تو سر اے کوڑا تے میدان کیڑا سچا قادری آ جائے سامنے، ایٹ لیسٹ وہ تو کم از کم کرے نا، جن کے لاکھوں مرید ہیں وہ تو سچے قادری ہیں نا، جو خود قادری سلسلہ پہ کہتے ہیں کہ ہمارے ذریعے سے بیعت ہو رہے ہیں۔ ان کا تو اگر ایک بندے کا ستر کھلنے سے اگر پورا پاکستان ان کے اس میں آتا ہے اور دوزخ میں جانے سے بچتا ہے تو سر قربانی دے دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ سب کہانی ہے، جھوٹ ہے۔ جی ابو الحسن خرقانی کے بارے میں فرید الدین اتار نے نقل کیا، جی وہ خواب میں آگے محمود غزنوی کے سومنات پہ آخری حملے کے وقت اس نے وہ جبہ لے کے دعا کی تھی، اندازہ کرو۔ بابا جی ناراض، بابا جی ہاں۔ تو محمود کہتے ہیں جب سومنات کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی۔
कहते हैं बाबा जी रात ख्वाब में मिले, अच्छा आवाज नहीं कढ़नी। तो कहने लगे तूने क्या कीमत डाली मेरे जुब्बे की? कहा हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे तू मेरा जुब्बा सामने रख के दुआ करता कि या अल्लाह हिंदुस्तान के सारे काफिर मुसलमान हो जाए तो अल्लाह ने तौफीक ईमान दे देनी। ये तूने क्या दुआ मांगी? हमारा मासूमाना सवाल है कि नबी इस्लाम तो कुर्ता मुबारक पहन के जब मदीने की गलियों में और मक्के की गलियों में जाते थे तो लोग तकलीफ देते थे मक्का शरीफ में, ताइफ में। आपको देखकर, आपके कुर्ते को देखकर तो सारे का सारा मक्का और मदीना तो मुसलमान नहीं हुआ, आपकी तबलीग से हुआ है। और तुम कह रहे हो कि बाबे के कुर्ते से ये हो जाना था। फिर सही मुस्लिम में हदीस है, अस्मा बिनते अबी बकर ने नबी इस्लाम की वफात के बाद एक काला जुब्बा की सरवानी त्यालसी, पर्शियन अंपायर का जुब्बा, वो काला ही होता था जिस तरह सिंधी अजरक रेड होती है, वो निकाला और कहा ये नबी इस्लाम का कुर्ता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे पहना करते थे और हम इसका धोवन मरीजों को शिफा के तौर पर पिलाते हैं। नबी इस्लाम का कुर्ता शिफा देता है अल्लाह के इज़्न से, लेकिन सहाबा इकराम ने जंगे कादसिया और यरमूक में नबी का कुर्ता नहीं पेश किया कि जितने यहां पे रोमन अंपायर के लोग हैं सारे के सारे मुसलमान हो जाएं इसकी बरकत से। तो तेरे बाबे का कुर्ता इतना बड़ा किथों हो गया? सर ये जो जुमला है ना कि तमाम औलिया की गर्दन पे मेरा पांव है, ये कोई मुसलमान नहीं बोल सकता, वली तो छोड़ दे। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी पे झूठ बांधा गया, उन्होंने नहीं कहीं कहा ये। मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। जनाब हज़रत गौसे सकलैन का ये कलाम कदमी आज़ी अला रक़बत कुल्ली वलील्लाह, मेरा ये कदम अल्लाह के सारे वलियों की गर्दनों पर है। गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी, पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह, उनका कदम सब वलियों की गर्दन पर। अल्लाह का नेक बंदा तो हर वक्त डरता रहता है। वो ये फिरौनी अल्फाज, ये तो फिरौन बोलेगा कि मेरा लोगों के गर्दन पे पाँव है। क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहीं बोला है ये कि तमाम सहाबा की गर्दन पे मेरा पाँव है? सहाबा के सरदार कौन है? अबू बकर सिद्दीक। ये कहते हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी औलिया अल्लाह के सरदार हैं। अगर वो सरदार हैं तो इस किस्म का फिरौनी जुमला बोलेंगे कि औलिया की गर्दन पे मेरा पाँव है? अस्तगफिरुल्लाह। ये जुमला बोलते ही बंदा अपने ईमान की फिक्र करे। ये सब का सब फ्रॉड है। तेरी इज्जत तो उस दिन तक थी जिस दिन तक तू नबी इस्लाम का दीन हम तक पहुंचा रहा था। जब तूने अपना सेल्फ मेड दीन हमें पहुंचाया तो तेरी इज्जत भी खत्म। तू गद्दार है।